أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذین اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلکا آپ سے پہلے وبالآخرتی اور آخرت پر ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. مشکل الفاظ. کرونالوجیکل آرڈر زمانی ترتیب تاریخی. ڈوگما عقیدہ. کنٹراسٹ تضاد. تحریف حجت. حصر اساسی منہاج. تزکیہ تعویل خاص. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا. وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. یہ بہت اہم الفاظ ہیں. عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات بالکل غلط ہے. دیکھیے قرآن کے آغاز میں کسی قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. سورہ نساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے اور اس کی آیات 137 کے الفاظ ملاحظہ کیجیے. یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہٰذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی. جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے. لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو وہاں اس سے استفادہ میں کوئی حرج نہیں. بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں. مثلاً انبیاء علیہ السلام کے درمیان زمانی ترتیب کرونالوجیکل آرڈر ہمیں تورات میں سے ملتی ہے
جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے، یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن تورات میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، انبیاء، بنی اسرائیل، موسیٰ اور عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتب سماویہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی تو توحید بھی محض ایک عقیدہ ڈوگما بن کر رہ جائے گا، اور ایمان برسالت بھی بدعات کو جنم دے گا۔ پھر ایمان برسالت کے مظاہر یہ رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا لیجئے اور نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے۔ یہاں گویا حصر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہیں، جو انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منہاج ہیں، یعنی تلاوت، آیات، تزکیہ اور تعلیم، کتاب و حکمت کا نتیجہ ہیں۔ ترجمہ: اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ If you like my videos, please subscribe my channel and press the bell icon.